السلام علیکم ناظرین، آل سٹار انفو میں خوش آمدید۔ آج ایک انتہائی اہم بایوگرافی لے کر حاضر ہوئے ہیں، اور آج جس کی بایوگرافی ہم بتانے جا رہے ہیں وہ دنیا کے بہترین انسپائریشنل پرسنالٹیز میں جانے جاتے ہیں۔ آپ جس خاندان میں پیدا ہوئے اس کو تو کوئی نہیں جانتا تھا، لیکن جس وقت یہ شخصیت دنیا سے گئی تو آدھی دنیا آپ کو جانتی تھی۔ آپ ایک شاعر بھی تھے، اور آپ کی زندگی کے پہلو میں دیکھا جائے آپ سیاستدان نظر آتے ہیں۔ آپ ایک مصنف بھی تھے، سب سے بڑھ کر آپ ایک سائنٹسٹ تھے۔ جی ہاں، آج ہم بات کریں گے اے پی جے زین العابدین ابوالکلام کہ کیسے ایک اخباریں بیچنے والا لڑکا دنیا کی دوسری بڑی آبادی والے ملک کے صدارت کے منصب تک پہنچا۔ تفصیلات میں جانے سے قبل اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر لیجئے، اور اس کی بغل میں موجود بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ اے پی جے عبدالکلام، اول پاکر زین العابدین عبدالکلام، یا اردو میں عبدالفاخر زین العابدین عبدالکلام، 15 اکتوبر 1931 کو تامل مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد محترم مقامی مسجد میں امام تھے۔ ان کی ایک اپنی کشتی تھی اور وہ کشتی بھی چلایا کرتے تھے، اسی سے انہیں کی گزر بسر ہوا کرتی تھی۔ غربت کا دورہ تھا۔ 5 بہن بھائیوں میں سے عبدالکلام سب سے چھوٹے تھے۔ بچپن سے ہی محنت مزدوری کی عادت آپ کو پڑ چکی تھی۔ آپ اپنا خرچہ اٹھانے کے لیے اخبارات بیچا کرتے تھے، اس کے ساتھ ہی اسکول میں پڑھا کرتے تھے۔ بہت ہی برائٹ اسٹوڈنٹ نہیں تھے، لیکن محنتی ضرور تصور کیے جاتے تھے۔ ایک اور اہم بات آپ کو بتاتے چلیں کہ آپ کے آباء و اجداد نہایت امیر ہوا کرتے تھے۔ ان کی اپنی کشتیاں اور جہاز تھے جو پامبن آئی لینڈ پہ چلایا کرتے تھے۔ 1914 میں وہاں پر برج بنا دیا گیا، جس کے بعد کشتیوں کی ضرورت ختم ہو گئی۔ ان کی کافی زمین تھی، ان کا جب بزنس خراب ہوا تو اس کے بعد زمین بکتی چلی گئی، اور ابوالکلام کے زمانے تک وہ غربت کی حدوں کو چھو رہے تھے۔ رمنتھا پورم کے ہائر سیکنڈری اسکول سے آپ نے ابتدائی تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد آپ سینٹ جوزف کالج چلے گئے، جو کہ یونیورسٹی آف مدراس سے ایفیلیٹڈ تھا۔ وہاں سے آپ نے فزکس میں گریجویشن کی ڈگری حاصل کی۔ 1954 میں آپ نے گریجویشن کی فزکس میں، اور 1955 میں آپ نے مدراس انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی میں داخلہ لے لیا ایئر سپیس انجینئرنگ کے لیے۔ آپ کا خواب تھا کہ آپ انڈین ایئر فورس میں پائلٹ بھرتی ہوں گے، فائٹر پائلٹ آپ بننا چاہتے تھے، لیکن آپ نے اس کے لیے جب اپلائی کیا، امتحان دیا، ٹیسٹ دیے، آپ کی 9ویں پوزیشن آئی، اور ایئر فورس کو صرف 8 ہی لوگ درکار تھے۔ اس وجہ سے آپ ایئر فورس میں جانے سے رہ گئے۔ ایروسپیس انجینئرنگ کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد 1960 میں آپ نے ایرونیٹیکل ڈیولپمنٹ اسٹیبلشمنٹ جوائن کر لی اور DRDS کے ممبر بن گئے۔ آپ نے ایک چھوٹے ہاور کرافٹ ڈیزائنر کے طور پر کام شروع کیا۔ آپ کو انکوسپارک کمیٹی میں وکرم سارا بھائی کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا، جو ایک مشہور اسپیس سائنٹسٹ کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ 1969 میں آپ کا ٹرانسفر اسپرو میں ہو گیا، انڈین اسپیس ریسرچ آرگنائزیشن میں، جہاں آپ کو پروجیکٹ ڈائریکٹر بنا دیا گیا، انڈیا کے پہلے سیٹلائٹ پروگرام کا، جہاں سیٹلائٹ لانچ کیا جانا تھا۔ آپ نے آزادانہ طور پر DRDO میں از خود راکٹ پروگرام شروع کر دیا، جسے 4 سال بعد حکومتی اشروات بھی حاصل ہوا۔ 1963-64 میں آپ نے اسپیس میں کام کرنے والے بڑے بڑے اداروں ناسا وغیرہ کا دورہ کیا۔ 1974 میں آپ بھارت کا پہلا ایٹمی دھماکہ پروجیکٹ کی ڈاکٹریٹ شپ بھی آپ کے پاس رہی۔ اب بھارت کے میزائل سازی کے تقریباً ہر پروجیکٹ میں کوئی نہ کوئی اہم عہدہ آپ کے پاس ہوتا تھا، اسی وجہ سے آپ کو میزائل مین آف انڈیا کا لقب بھی دیا گیا۔ پرتھوی جیسے اہم میزائل کی تیاری میں آپ کا مکمل ہاتھ شامل ہے۔ آپ کو اعزاز دینے کے لیے NDA نیشنل ڈیموکریٹک الائنس نے 2002 میں آپ کو اپنا صدارتی امیدوار منتخب کر لیا۔
سماجوادی پارٹی اور کانگریس پارٹی نے آپ کی مکمل حمایت کا یقین دلایا۔ آپ 9 لاکھ سے زائد ووٹ لے کر منتخب ہوئے، جبکہ آپ کے مخالف کو صرف 1 لاکھ ووٹ حاصل کرنے کا موقع ملا۔ انڈین قانون کے تحت صدر کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ سزائے موت کے منتظر قیدیوں کی اپیل کو قبول کرتے ہوئے، رحم کی اپیل کو قبول کرتے ہوئے ان کی سزا موت کو ختم کر دے۔ ان کے اوپر یہ تنقید بھی کی جاتی ہے کہ 21 میں سے 20 اپیلوں کو انہوں نے نظر انداز کر دیا، ریجیکٹ کر دیا۔ ان 20 میں سے ایک اہم اپیل کشمیر سے تعلق رکھنے والے افضل گرو کی بھی تھی، جس کو بعد ازاں پھانسی دے دی گئی۔ آپ تقریباً 90% ووٹ لے کر جیتے تھے الیکشن، اور آپ کا الیکشن جیتنا واضح دکھائی دیا جا رہا تھا، اسی لیے آپ کو اس ٹینور کے درمیان لوگوں کا صدر کہا جاتا تھا۔ 20 جون 2007 کو آپ کی صدارت کی مدت ختم ہوئی۔ اس وقت آپ نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ آپ کو دوبارہ صدر بنا دیا جائے، مگر 2 ہی دن بعد آپ نے دوبارہ الیکشن لڑنے سے معذرت کر لی۔ اس کے بعد 2012 کے الیکشن میں ایک مرتبہ پھر یہ چرچا ہونے لگا کہ کلام کو صدر بنایا جا رہا ہے۔ میڈیا پر یہ چرچا جب زیادہ ہوا تو آپ نے سب کے سامنے آ کر اس سے دوبارہ معذرت کی کہ اب میں دوبارہ سیاسی کھیل کا حصہ نہیں بننا چاہتا۔ صدارت کے بعد آپ نے بہت سے تعلیمی اداروں کو جو سائنس اور ٹیکنالوجی کی تعلیم دیتے تھے جوائن کر لیا۔ ایز اے پروفیسر، ایز اے چانسلر، وائس چانسلر آپ بہت سے اداروں میں کام کر رہے تھے۔ شیلانگ، احمد آباد، اندور، بنگلور کہ انڈین انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ میں مختلف پوزیشنز پر آپ کام کرتے رہے۔ اسی طرح آپ انا یونیورسٹی میں بھی پروفیسر کے طور پر خدمات سر انجام دی۔ 2012 میں آپ نے ایک پروگرام لانچ کیا، واٹ کین آئی موومنٹ۔ یہ نوجوانوں کے لیے پروگرام تھا جس کے تحت وہ کرپشن کو شکست دینا چاہتے تھے۔ آپ اپنے آپ کو ایک قابل فخر مسلمان سمجھتے، نماز پڑھتے اور رمضان کے روزے رکھتے۔ آپ کے والد محترم مسجد کے امام تھے، ان کی زندگی کا آپ کے اوپر گہرا اثر تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کے کہنے کے مطابق ان کے والد روزانہ مندر کے پنڈت اور چرچ کے پوپ کے ساتھ روزانہ ہاٹ ٹی پر ملا کرتے تھے اور آپس میں گفتگو کیا کرتے تھے۔ اسی وجہ سے آپ کے اندر یہ بات اتر گئی تھی کہ اسلام دوسرے مذاہب سے گفتگو کو پسند کرتا ہے۔ آپ نے روحانیت پر ایک کتاب بھی لکھی۔ آپ ایک سوامی جی سے بڑے متاثر تھے اور ان کی زندگی کے بارے میں کافی کچھ اپنی کتب میں لکھا بھی کرتے تھے۔ آپ سنسکرت زبان سے واقف تھے اور گیتا ہندوؤں کی مقدس کتاب کو پڑھ بھی لیتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ تامل زبان میں شاعری کیا کرتے تھے۔ آپ ایک بہت اچھے مصنف بھی تھے۔ آپ نے اسپیس انجینئرنگ پر بہت سی کتب لکھی اور آپ کی سب سے مشہور کتاب انڈیا 2020 ہے کہ انڈیا 2020 میں ترقی کا جو ویژن پیش کیا گیا اس کتاب میں۔ آپ کی کتب کی ساؤتھ کوریا میں ان کی زبان میں مترجم ہو کر بہت مانگ بڑھ گئی ہے۔ اتنی کامیاب زندگی میں گزارنے پر آپ کو بہت مرتبہ ایوارڈ ملے گے۔ کم از کم 40 یونیورسٹیز نے آپ کو اعزازی ڈاکٹریٹ کی ڈگری دی۔ اسی طرح آپ کو نیشنل سطح کے کافی ایوارڈ ملے۔ آپ وہ تیسرے مسلمان صدر تھے جسے انڈیا کا سب سے بڑا ایوارڈ سول ایوارڈ بھارت رتن دیا گیا۔ آپ کے ایوارڈز کی ایک بہت بڑی لسٹ ہے جو نہ ختم ہونے والی ہے۔ آپ مختلف یونیورسٹیز میں لیکچرز دیا کرتے تھے۔ 27 جولائی 2015 کو آپ شیلانگ کی انڈین انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ میں لیکچر دینے کے لیے جا رہے تھے۔ آپ کا ٹاپک تھا کریٹنگ اے لائیویبل پلینٹ ارتھ۔ آپ ایڈیٹوریم میں پہنچے، وہاں پہ لیکچر شروع کیا اور 5 منٹ بعد آپ گر پڑے۔ آپ کو بیتنے ہاسپٹل لے جایا گیا، مگر وہاں پہنچنے سے پہلے ہی آپ اس دار فانی کو خیر آباد کہہ چکے تھے۔ آپ کی ڈیڈ باڈی کو پورے اعزازات کے ساتھ آپ کے گاؤں لایا گیا۔ 30 جولائی 2015 کو آپ کی آخری رسومات ادا کر دی گئیں۔ آپ کے جنازے میں تقریباً 3.5 لاکھ سے زائد لوگوں نے شرکت کی، جس میں بہت سے انڈیا کے آفیشلز بھی شامل تھے۔ آپ کی وفات پر پاکستانی صدر ممنون حسین، وزیر اعظم نواز شریف سمیت افغانستان، سری لنکا، ملیشیا اور US پوری دنیا سے آپ کی وفات پر دکھ بھرے پیغامات کا اظہار کیا۔ مزید مشہور شخصیات کی بایوگرافی جاننے کے لیے ہمارے چینل سے جڑے رہیے۔ اللہ حافظ۔